واجد اپنے پیے کو ہدایت دیتا حشاش بشاش سے راہداری عبور کر رہا تھا، پھر چکر دار زینوں پر قدم دھرتا اوپر کی جانب پڑنے لگا۔ وہ کچھ لمحات پہلے ہی گھر آیا تھا۔ زینے چڑھتے اس نے لمحے پر کو ٹھہر کر کچھ محسوس کیا۔ اس کا بیٹا اذلان اس کے اوپر کی جانب پھٹتے قدم اپنی ہی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ سکینہ، اذلان کہاں ہے؟ سکینہ جو لاؤنج میں موجود فرنیچر کی تبدیلی دیکھ رہی تھی چونک سی گئی، پھر اس کی جانب چلی آئی۔ آنکھوں میں گہری ناسمجھی بھی تھی۔ ماریا میڈم لے گئی اذلان پاپا کو، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ آپ کو بتا چکی ہیں۔ اس نے کوفت سے آنکھیں بند کی تھی۔ اف! پھر بیزاریت سے ہاتھ چھلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ مؤدب سی پلٹ گئی۔ اس نے موبائل نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر کسی کا نمبر ملاتا اوپر پڑھنے لگا۔ بشاش تھا تاثر اب کے سمٹ گیا تھا۔ اسے اب غصہ آ رہا تھا۔ اسٹڈی تک آ کر اس نے سوٹ کیس ایک جانب صوفے پر پھینکا اور بالوں میں بے چینی سے انگلیاں چلاتا وہیں استادہ رہا۔ پھر موبائل کان سے ہٹا کر اسے بھی صوفے پر پٹکا۔ ماریا یقیناً اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اسے اب ماریا سے بات کرنی بھی نہیں تھی۔ وہ اب سیدھا اپنے وکیل سے بات کرنے والا تھا۔ اسے اپنا بیٹا کسی بھی صورت واپس چاہیے تھا۔ کچھ پل بعد وہ فریش ہو کر اسٹڈی کے درمیانی ٹیبل کی جانب چلا آیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ سیلینا کی ایک بھی کال موجود نہیں تھی۔ اسے حیرت ہوئی۔ اب تک تو اسے کوئی نہ کوئی جارحانہ سا رد عمل دے دینا چاہیے تھا، لیکن وہ عجیب طرح سے خاموش تھی۔ اسے اب اس کی خاموشی چبھ رہی تھی۔ اسی پل کوئی فرنیچر کی تبدیلی کے ساتھ ہی اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے اسے پوچھ گچھ کے لیے روکا تو جانے اس نے کیا کہہ کر اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ بنا تاثر کے چہرہ لیے آگے بڑھتا گیا۔ مصروف سے ملازمین میں سے کسی ایک کو روک کر اس کے بارے میں پوچھا۔ سیکیورٹی کے بعد کسی نے بھی اس سے پوچھ گچھ نہیں کی تھی۔ ملازمین کاموں میں خاصے مصروف تھے، کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھایا، پھر بنا رکے زینے چڑھتا گیا۔ لب اب تک سفید تھے، ماتھے پر موجود پٹی جانے کہاں بہہ گئی تھی۔ اس کے آبرو کے پاس اب ایک چھوٹا سا کٹ نظر آ رہا تھا۔ وہ اوپر چڑھنے لگا، پھر اس نے اسٹڈی کا دروازہ دھکیلا اور اندر چلا آیا۔ واجد نے دروازہ کھلنے کی آواز پر محض سر اٹھا کر دیکھا تھا، لیکن پھر وہ سر نہیں جھکا سکا۔ وہ اسے اس سمے یہاں دیکھنے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ یاسر آگے بڑھایا، آس پاس نگاہ گھمائی۔ ایک گول سی لمبی باسکٹ میں ہاکی سٹکس رکھی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک سٹک اٹھائی اور پھر ایک نظر ساکت ہوئے واجد پر ڈالی۔ تم اندر کیسے آئے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ آگے بڑھ کر اسٹک پوری قوت سے اس کے جبڑے پر ماری تھی۔ کمرہ انسانی چینگ سے گونج اٹھا۔ وہ کرسی سے لڑک کر بری طرح زمین پر جا گرا تھا۔ وہ انہی خاموش نقوش کے ساتھ اب اسے گریبان سے گھسیٹ کر سیدھا کر رہا تھا، پھر اسٹک ایک جانب پھینک دی اور اسے پوری قوت سے جبڑے پر سخت سا مکہ مارا۔ پنچ اتنا ہولناک تھا کہ واجد کو اپنی روح پرواز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا منہ خون سے بھر گیا تھا۔ وہ اٹھا اور اسے بھی اپنے ساتھ اٹھایا۔ واجد لڑکھڑا رہا تھا۔ اس نے اسے اگلے ہی پل دیوار میں دے مارا تھا۔ واجد دیوار سے ٹکرا کر زمین پر آ گرا تھا۔ یاسر بھی جھکا۔ اس کا زخم کھل گیا تھا۔ سفید ڈریس شرٹ پر خون ابھرنے لگا۔ اس نے زخم پر ہاتھ رکھا۔ رگوں میں سوئیاں چبھنے جیسی تکلیف ہونے لگی تھی۔ واجد اب کراہ رہا تھا۔ اس کی شکل بگڑ چکی تھی اور حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ سیدھا ہوا اور پھر اسے گریبان سے جکڑا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی سرمئی سپاٹ آنکھیں گاڑی۔ صرف ایک دفعہ پوچھوں گا؟ واجد اب گہرے گہرے سانس لیتا اسے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس رات ایجنسی میں تم تھے؟ سیلینا پر حملہ کرنے والے کیا وہ تم تھے؟ واجد کی آنکھوں میں ناسمجھی سے اتری۔ یاسر نے اس کا پھٹا ہونٹ دبایا تو وہ بلبلایا، بتا رہا ہوں، خدا کے لیے بتاؤ، کیا ان سب کے پیچھے تم ہو؟ نہیں، میں نہیں ہوں، مجھے صرف سیلینا چاہیے۔ وہ ایک پل کو بالکل ٹھہر کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس کا انداز جھوٹ بولنے والا نہیں تھا۔ اس نے اس کے بالوں کو جکڑ کر چہرہ اونچا کیا تو وہ چیخا۔ درد بے تحاشا ہونے لگا تھا۔ کیا معید حسن تمہارا بھائی ہے؟ ہاں، سوتیلا بھائی ہے۔ کیسا تعلق ہے اس کا تمہارے ساتھ؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو شدید ناپسند کرتے ہیں۔ اس کی ذہنی حالت کیسی ہے؟ اور اب کہ وہ چونکا تھا، آنکھیں پوری کھول کر اسے دیکھا۔ یاسر نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر دیوار سے سر لگایا تھا۔ اس کے منہ سے غر غر کی آوازیں آنے لگی۔ زخمی لب اور جبڑے اب کے درد سے پھٹنے کے قریب تھے۔ وہ سائیکیٹرسٹ ہے، اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہی ہوگی۔ کیا اسے او سی ڈی لاحق ہے؟ واجد کے مزاحمت کرتے ہاتھ پیر رک گئے تھے۔ یاسر نے اس کی بے ساختہ ساکت ہوتی مزاحمت کو بغور دیکھا تھا۔ نہیں، اسے او سی ڈی لاحق نہیں ہے۔ کیا تمہارے خاندان میں کسی کو او سی ڈی لاحق ہے؟ نہیں۔ کچھ دیر اسے تھوڑی سی جکڑے رہنے کے بعد وہ اسے جھٹکا دیتا اٹھ گیا تھا۔ اس کا تو منہ ہی ٹیڑھا ہو گیا تھا۔
वो अब दर्द करते मुंह को वो मुश्किल जगह पर लाने की कोशिश कर रहा था। ये तो तय था कि वो अगले कई दिनों तक कुछ ढंग से खा नहीं सकेगा। वो जब भी खाएगा इसे यासिर याद आएगा। ये इसलिए था क्योंकि तुमने उसे इस सारी जिल्लत में बगैर उसकी इजाज़त के घसीटा था। आइंदा अगर तुमने अपने गटर जैसे मुंह से उसका नाम लेने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे सारे दांत प्लास से उखाड़ कर निकाल लूँगा वाजिद, और तुम मुझे अभी जानते नहीं हो क्योंकि मैं ऐसा ही करूँगा। वो पलटने ही लगा था कि ठहर गया। वो मुझसे मोहब्बत करती है, हमेशा से पसंद करती थी वो मुझे, कभी मुझसे पीछे नहीं हट सकती। वो बस गलतफहमी का शिकार है। मुझे मुझे पता है वो मेरे पास लौट कर ज़रूर आएगी। वाजिद की लड़खड़ाती आवाज़ पर वो ठहरा रहा। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, हल्का सा कहा। वाजिद ने चौंक कर चेहरा उठाया था, फिर चुभती आंखों से इसकी पुश्त देखी। अच्छा, फिर किससे मोहब्बत करती है वो? अंदाज मुझे खेस था। वो आहिस्ता से पलटा था, फिर आगे बढ़कर इसके पेट पर ज़ोरदार लात मारी। वो कराह कर ज़मीन पर लौटने लगा था। एक जहर आलूद निगाह इस पर डाली और बाहर की जानिब बढ़ गया। इसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था। जीनों से उतरते हुए इसने फ़ोन कान से लगाया। अरमान की फिक्रमंद सी आवाज़ उभरी थी। कहाँ हो तुम? ज़ख्मी हो? फ़ौरन वापस आओ। मैं अपने अपार्टमेंट जा रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सबको अपने घर ले आया हूँ। तुम्हें केयर की ज़रूरत है, इसलिए शराफत से यहाँ आ जाओ। अरमान, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। अबे, लेकिन वो इसका फ़ोन रख चुका था। फिर अपनी कार की जानिब बढ़ आया। अरमान के घर का लाउंज इस समय रोशन था। हनीफा और सेलिना एक सोफ़े पर विराजमान थे। दादा इनके मुकाबिल बैठे थे। सायरा दूसरे सोफ़े पर बैठी थी और चीफ सलमान दिलचस्पी से सरदार की कोई बात सुन रहे थे। बाबा वो नहीं आ रहा, अरमान ने आकर यकदम कहा तो सब चौंके। यकबार की गर्दनें इसकी जानिब घूमी। इसने बाबा किसको कहा था? सलमान और इसने यकदम एक दूसरे की जानिब देखा। फिर हनीफा हंस दिए। सवालिया निगाहों का जवाब देने का वक्त आ गया था। ये जो सीनियर चीफ है ना एजेंसी के, ये इस हैंडसम जासूस के वालिद मोहतरम है। सेलिना और सायरा का मुंह खुल गया था। बाकी सब इस इंकशाफ का असर लिए बगैर पराजमान रहे। इन्हें इस बात का इल्म था, यहाँ तक कि सरदार को भी। क्या? सायरा ने सबसे पहले टांग से टांग हटाई थी। इसके मुताजिब नकुश काबिल दीद थे। जी हाँ, एजेंसी में किसी को नहीं मालूम। अरमान को अक्सर एजेंसी के केसेस पर काम करना पड़ता है। ऐसे में इसे सलमान से बतौर डिटेक्टिव बात करनी होती है। अगर इन दोनों का ताल्लुक वासिया कर दिया जाए तो सब समझेंगे कि बाप अपने बेटे को बिला वजह फेवर्स देता रहता है। इस ताल्लुक को फॉर्मल रखने के लिए ही ऐसा किया गया है। अब अरमान जब भी एजेंसी आता है तो हम कहते हैं कि वो मेरा यानी चीफ हनीफा का दूर का जानने वाला है। इनके मुस्कुरा कर कहने पर अरमान हंस दिया। फिर हनीफा के बराबर आ बैठा। एक महजूज सी निगाह हैरान बैठी सायरा पर डाली। दादा, आप भी जानते थे? सेलिना का हैरान सा इस्तफसार उभरा तो सरदार उदासी से मुस्कुराए। बारी बारी हनीफा और सलमान पर निगाह डाली। ये दोनों मेरे अकलौते बेटे के दोस्त थे, मैं इन्हें कैसे नहीं जान सकता था। सेलिना ने मुस्कुरा कर हनीफा की जानिब देखा था। इसकी आंखें, रुखसार और नाक रोने के बायस गुलाबी से हो रहे थे, लेकिन फिर भी इसकी मुस्कुराहट में आसूदगी सी थी। ऐसी आसूदगी जो किसी शय की तवील तलाश के बाद इंसान को मुयस्सर आई हो। वैसे ऐसा करने के लिए भी मुझे पापा ने ही कहा था। कितने संगदिल हैं ये। इन्हीं के मशवरे पर मैंने किसी को अस्पताल के बाहर प्रपोज कर दिया और अब वो मुझे शरीफ मानने पर राज़ी नहीं है। अरमान ने कमाल मासूमियत से कहा था। इस बार सब चौंके थे सिवाय सायरा के। इसने बस जज्बस होकर पहलू बतला था। सलमान सीधे हो बैठे। किसको प्रपोज कर दिया तुमने? बस किया है किसी को। तुम अपनी हरकतों से पास नहीं आओगे ना? इनकी आवाज़ तनबीहा सी थी। इसने असर लिए बगैर ठीटों की तरह कंधे उचकाए जैसे वो यहाँ मजबूर था। सरदार को इसकी शरारत का इल्म था, इसीलिए मुस्कुराहट छुपाने के लिए इन्होंने चेहरा पूरा झुका लिया था। अरमान ने इनके झुके सर को देखा, लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट दबाई, लेकिन हनीफा की अगली बात पर इसने एक गहरा सांस लिया था। यासिर कहाँ है? वो नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, इसीलिए मैं अपने अपार्टमेंट जा रहा हूँ। वैसे मेरा ख्याल है कि वो वाकई अपना ख्याल रख सकता है, इसीलिए उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। लेकिन सलमान ने जैसे इसका तजज़िया सुना ही नहीं था। वो अब ये लड़का पागल है बिल्कुल कहकर मोबाइल हाथ में लिए उसका नंबर डायल करते लाउंज से उठ रहे थे। सेलिना के चेहरे पर फिक्र सी चमकी थी। हनीफा से तवज्जो भटकी तो यासिर का सफ़ेद मुज़म्मिल सा चेहरा निगाहों के सामने आया। कितना मारा था इसने उसे। वो बीमार था यार, वो ज़ख्मी था। इसने कराह कर अपना सर दोनों हाथों में गिराया तो सब चौंके। क्या हुआ? मैंने यासिर को बहुत मारा है। मुनमुनाती सी आवाज़ सबने बखूबी सुनी थी। हनीफा और सरदार के चेहरों पर नासमझी सी उभरी, जबकि अरमान ने मुस्कुराहट दबाकर कमाल मुहारत से मुंह पर हाथ रख लिया था। उसे मारा है?
मतलब कैसे मारा है? तुम्हें लगता है तुम उसे मार सकती हो, वो भी उस जिसामत के साथ? हनीफा वाक़तन जानना चाहते थे। अरमान का कहकहा बहुत बेसाख्ता था। सेलिना ने चेहरा उठाया, वो अपसेट लग रही थी। मैंने उसे वाकई मारा है बाबा। अच्छा, मारा क्यों है? हनीफा को इसकी बात पर यकीन नहीं आया तो दूसरा सवाल किया। इसने गुलाबी चेहरे के साथ सायरा की जानिब देखा था, जो निगाहों में इसे कुछ भी ना कहने से पास रहने की तनबीहा कर रही थी। इसने थूक निकला, सब इसे ही देख रहे थे। अब पहलू तही करने का कोई जवाब नहीं था इसके पास। वो जानता था कि आप मेरे पापा हैं और उसने मुझसे ये छुपाया था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा था, इसीलिए मैंने ऐसे रिएक्ट किया। इसके जवाब पर हनीफा ने एक ठंडी सी सांस ली थी। उसे ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था बेटा। वो तो हमेशा से चाहता था कि मैं तुम्हारे और अपने ताल्लुक़ को तमाम लोगों के सामने तस्लीम कर लूँ। हमारे दरमियान इस मौजू पर बहुत दफ़ा तलब कलामी भी हो चुकी है। उसने ये सब सिर्फ मेरे कहने पर किया था। और हनीफा की बात सुनकर इसे फिर से शर्मिंदगी हुई थी। खुद को शदीद कोसा भी। अगर जब वो उसकी बात ढंग से सुन लेती तो ऐसे किसी वाक़े की नौबत हरगिज़ ना आती। उफ़ सेलिना, तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो? वैसे मुझे शदीद इख्तलाफ है कि आपकी मार से उसे कोई नुकसान पहुंचा होगा। अरमान की जानिब से मुस्कुराता सा तबसरा उभरा तो सरदार हंस दिए, लेकिन उनके चेहरे से ही अयान था कि वो यासिर के लिए परेशान थे। बिल्कुल बेटा, कुछ नहीं हुआ होगा उसे। उसी पहर सलमान वापस आए तो सबने सवालिया निगाहों से उनकी जानिब देखा। वो आप मोबाइल सेंट्रल टेबल पर रखते सोफ़े पर बैठ रहे थे। आ रहा है। यकदम ही सबने सुकून का सांस लिया। कम अज़ कम वो किसी को तो बात मानता था। कैसे मनाया उसे? दादा ने पूछा था। बस कहा कि आ जाओ और वो मान गया। इस्तफसार आपके सेलिना की जानिब से था। बिल्कुल हाँ, जिस अंदाज से तुमने कहा होगा कि आ जाओ, वो अंदाज चीख चीख कर यही कह रहा होगा कि अगर तुम ना आए तो तुम जानते हो कि फिर सलमान तुम्हारा क्या हाल करेगा। हनीफा की जानिब से वजाहती जुमला उभरा तो सब हंस दिए। सलमान हल्का सा मुस्कुराए थे। चलो हनीफा, मेरी कोई बेटी नहीं है और जब तक इस शगुफे की शादी नहीं होती इस घर में कोई लड़की भी नहीं आनी। अब कम अज़ कम तुम्हारे घर की रौनक हमारे बरामदे में भी पड़ती रहेगी। वो नरमी से मुस्कुराए तो सेलिना चौंकी। बिल्कुल, ये आपकी भी बेटी है। तुम्हारे साथ मैंने भी इसकी कमी महसूस की है। तुम मानो या ना मानो, सेलिना मेरी बेटी है। सब इनकी बात पर हंस दिए थे। हनीफा ने इसके चेहरे पर उभरे सवालिये से तासुरात देखे तो गहरा सांस लिया। हम दोनों दोस्त एक दीवार पर रहते हैं बच्चे। ये साथ वाला जो बंगला है ये हमारा घर है। हनीफा ने इसे मेहरबान लहजे में बताया तो वह चंद पल भीगी आंखों से इन्हें देखती रही। घर, इसका अपना घर, जिसमें महज मोहब्बत और अपनायत इसका इंतज़ार कर रही थी। ये साथ वाला बंगला अंकल? सायरा ने पूछा तो इन्होंने सर हिलाया। अरमान की निगाह बेसाख्ता ही इसकी जानिब उठी थी। फिर कुछ समझकर वो जैसे हल्का सा मुस्कुराया। कुछ पल बाद वो जाने के लिए उठी तो सबने इसकी जानिब देखा। सॉरी, लेकिन मुझे अब घर जाना चाहिए। मैं काम अधूरा छोड़कर आई थी और अब रात भी खासी हो चुकी है। इसने इजाज़त लेने के अंदाज में कहा तो सलमान बोल उठे। बेटे, ऐसे रात में अकेले कैसे जाओगी? अरमान, इन्हें घर छोड़कर आओ। पहले ही हालात ठीक नहीं चल रहे। अरमान मुअद्दब सा उठ खड़ा हुआ, साथ ही जीन्स की जेब से चाबी निकाली। सेलिना इसे छोड़ने के लिए दरवाजे तक आई थी, फिर इसे ज़ोर से गले लगाया। सायरा की आंखें भीगी हुई थी। इतने दिनों बाद तुम्हें खुश देखा है। उफ़, मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है? इसने अलहदा होकर आंखें रगड़ी तो वह हंसती। कल घर आना सायरा, मैं तुमसे अपनी हर खुशी शेयर करना चाहती हूँ। इसने मुस्कुरा कर नम आंखों से सर हिलाया था। तुम्हें सीधा करना है कल। कितना परेशान हुई थी मैं तुम्हारे लिए। मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया। पागल लड़की। कल आऊँगी। अंकल से भी मेरा प्रॉपर तारुफ करवाना है। उनकी बेटी की अकलौती दोस्त हूँ मैं। उन्हें मेरे मुतालिक मालूम होना चाहिए। सेलिना ने मुस्कुराकर तेज़ी से सर हिलाया था। मैं भी उनके साथ अपनी हर खुशी शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन ये कुछ भी शेयर करने पर राज़ी नहीं है। पीछे से अरमान की हाँक उभरी तो वो दोनों उसकी जानिब पलटी। सेलिना ने इन दोनों को बारी बारी देखा, फिर इसे यूं ही एक शख्स सा गुजरा। बगौर अरमान का चेहरा देखा। कहीं हॉस्पिटल के बाहर आपने इसे तो नहीं प्रपोज किया था? वाह, कितनी समझदार हैं आप। ऐसे ही सब कहते रहते हैं कि आप में अक्ल नहीं। अरमान, आप चुप रहें। सायरा ने इसे खूनख्वार निगाहों से घूर कर तनबीहा की थी। आह, काश कि वो डर जाता। इसे छोड़ें, आप मुझे बताएं। सेलिना जल्दी से इसकी जानिब पलटी थी। बताना क्या है? मैं आपकी दोस्त को पसंद करता हूँ, इनसे शादी करना चाहता हूँ। बस। सायरा को इसके बस पर शदीद हैरत हुई थी। क्या कुछ और भी कहने की इजाज़त है मुझे? शरारत से कहा तो सेलिना को हंसी आ गई। सायरा का चेहरा देखकर फ़िलहाल किसी को भी हंसी आ सकती थी। मैं जा रही हूँ। वो तेज़ी से पलटी
تو ارمان کو اس کے پیچھے بھاگنا ہی پڑا۔ سیلینا ان دونوں کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی، پھر سر چٹک کر اندر چلی آئی۔ وہ اب کار کا دروازہ اپنے پیچھے تقریباً تھاڑ سے مار کر اندر بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھے ارمان نے ڈر کر اسے دیکھا۔ اتنا غصہ؟ آپ چپ رہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو طریقے سے مسئلہ ہے؟ اگر محض طریقے سے مسئلہ ہے تو میں اسے تبدیل کر سکتا ہوں۔ مجھے آپ کے طریقے اور مطالبے دونوں سے مسئلہ ہے۔ مطالبے سے کیوں؟ آنکھوں میں ٹھیرو معصومیت لیے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ اور سیلینا ایک دیوار کے فاصلے پر رہیں گی، کیا یہ ہر پکی سہیلی کا خواب نہیں ہوتا؟ وہ چپ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اب کار اسٹارٹ کر رہا تھا، پھر کالونی کی سڑک پار کرنے کے بعد اسے دیکھا۔ وہ اسے خاموش لگ رہی تھی۔ وہ پہلی دفعہ سنجیدہ ہوا تھا۔ کیا آپ کو میرا ایسے پرپوز کرنا واقعی برا لگا ہے؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، پھر اس کی جانب چہرہ پھیر کر دیکھا۔ وہ اب چہرے پر نرمی بھری سنجیدگی لیے ڈرائیو کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، آہستہ سے کہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ غیر آرامدہ ہو رہی ہیں۔ میں مذاق سمجھ کر آپ کو تنگ کرتا رہا۔ اب کہ وہ بالکل نرمی سے ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا، لہجے میں شرمندگی تھی، کان بھی ہلکے سے سرخ محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اس سارے عرصے میں پہلی دفعہ اداسی سے مسکرائی تھی۔ جو ہی ارمان نے اس کی جانب چہرہ پھیرا تو چپ ہوا۔ میں آپ کو آئندہ تنگ نہیں کروں گا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی ارمان، اس نے کہا تو وہ چونکا۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ کار میں خاموشی سے چھا گئی تھی۔ وہ اب سامنے دیکھ رہی تھی۔ گھر آنے تک اس نے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی ارمان نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ گھر کے باہر کار رکی۔ وہ اگلا دروازہ کھول کر باہر نکلی، پھر کھڑکی پر جھکی اور ہلکا سا مسکرائی۔ کیا آپ میرے گھر نہیں آئیں گے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے، بلکہ کسی سے ملوانا ہے۔ وہ کار کا دروازہ کھولتا باہر نکل آیا تھا، پھر اس کے ساتھ ہی گھر کا کتھئی گیٹ پار کیا۔ چھوٹا سا تراشیدہ باغیچہ نگاہوں کے سامنے آیا۔ گھر چھوٹا لیکن سنورا ہوا تھا۔ وہ آس پاس دیکھتا اس کے پیچھے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ درمیانی لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سائرہ نے بتیاں روشن کرنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اب راتاری میں موجود ایک کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی۔ ارمان اس سے چند قدم پیچھے ہی ٹھہر گیا تھا۔ اسے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا جا چکا تھا۔ اندر سے دوائیوں، مریض اور ڈرپس کی ناگوار بو چند قدم کے فاصلے تک آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھایا۔ اس کے قدم بھاری تھے، حلق خشک تھا۔ کمرہ کشادہ تھا۔ درمیان میں ایک اسپیشل بیڈ رکھا ہوا تھا اور آس پاس مشینیں اور دوائیوں کا ہجوم تھا۔ ان سب کے درمیان میں وہ ڈھانچے نما موجود تھا۔ وہ وجود ساکت تھا، آکسیجن ماسک اور ہاتھ میں نالیاں لگی تھی۔ اس نے سائرہ کی جانب دیکھا۔ وہ اب مسکرا کر سسٹر سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ باہر کی جانب پڑی تو سائرہ اس کی جانب پلٹی۔ وہ اب تک ساکت سا دروازے میں ہی استادہ تھا۔ یہ میری ماں ہیں، صوفیہ، پچھلے 7 سالوں سے کوما میں ہیں۔ پھر اس خاتون کی جانب دیکھا۔ ان کے بال سفید لیکن گھنے اور لمبے تھے، لباس صاف ستھرا تھا اور انہیں بھرپور دیکھ بھال میں رکھا گیا تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور چہرہ حد درجہ زرد تھا۔ سائرہ اب چھپ کر ان کا سوئیوں سے آزاد ہاتھ چھو رہی تھی۔ ماما، کوئی ملنے آیا ہے آپ سے؟ ارمان نام ہے ان کا۔ وہ ہچکچا کر آگے بڑھایا تھا، پھر ہلکا سا سر جھکا کر سلام کیا۔ میں ماما سے ہر روز باتیں کرتی ہوں، لیکن وہ میری باتوں کا جواب نہیں دیا کرتی۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے انسان سے گھنٹوں باتیں کی ہیں جو آپ کو جواب نہ دے؟ اس کی آنکھیں گلابی ہوئی تھیں، کہتے کہتے گلا بھی رند گیا تھا۔ وہ دکھ سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ماما جواب نہیں دیتی، میں ان کے بغیر اجازت کیسے شادی کر سکتی ہوں بھلا؟ کیا آپ اپنے پاپا کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتے ہیں؟ ٹھہر کر پوچھا تو وہ اسے دیکھتا رہا۔ میں ماما کو چھوڑ کر شادی نہیں کر سکتی، مجھ پر ماما کی ذمہ داری ہے۔ میں صرف اسی لیے دن رات محنت کرتی ہوں تاکہ ان کی مہنگی دوائیاں اور تمام ضروریات کا خیال اچھے سے رکھ سکوں۔ اب ایسی بیٹی کی اگر شادی ہو جائے گی تو ماما کو کون دیکھے گا؟ وہ اس کی پشت کو دیکھے کیا؟ یہی جواب تھا اس کے رشتے کا۔ سائرہ نے آنکھوں سے گرے 2 آنسوں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑا تھا۔ کچھ پل بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ پچھلے ہر مرد کا ظرف بھی بس اتنا ہی تھا، سب اس کی ذمہ داریاں دیکھ کر پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ وہ بھی ہٹ گیا ہوگا یقیناً۔ اس نے ماں کا ہاتھ سہلایا اور پھر اسے رخسار سے لگائے بیٹھی رہی۔ 7 سال پہلے یوں ہی ماں کو شدید لقوہ لاحق ہوا اور اسی کے ساتھ وہ بستر سے یوں آ لگی تھی۔ ان کا دماغ اور جسم مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ زندہ تھی لیکن کوما کسی حالت میں۔ بقول ڈاکٹرز کے وہ نہ زندہ میں تھی اور نہ مردہ میں۔ اس کی چلتی پھرتی ماں ایسے بستر سے آ لگی تو اسے لگا اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ سیلینا کی موجودگی کے باعث وہ کچھ حد تک سنبھلی تھی اور پھر اس نے آنے والے سالوں میں خود کو سنبھال ہی لیا تھا۔ اسے ماں کے لیے کام کرنا تھا، بغیر تھکے، بغیر رکے۔
وہ ارمان کے گھر چلا آیا تھا۔ سب لاؤنج میں ہی براجمان تھے۔ اسے دیکھا تو بے ساختہ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاتھ کی جلد پھٹی ہوئی تھی، لباس بھیگا ہوا تھا، بال ماتھے پر بکھرے تھے، آستینیں اس نے پیچھے کی جانب موڑ رکھی تھی اور کوٹ ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ سفید ڈریس شرٹ پر زخم کھلنے کے باعث بہت سا خون لگا تھا۔ حنیفہ اور سلمان دونوں بے اختیار ہو کر اس کی جانب پڑے تھے۔ وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ دادا بھی اٹھ کر آگے بڑھے تھے۔ یاسر، یہ سب تمہارا زخم؟ سلمان کی فکر مند سی آواز پر اس نے سر ہلایا تھا۔ اس کی آنکھیں تکلیف کے باعث گلابی ہو رہی تھی۔ زخم کی پٹی خراب ہو گئی ہے، میں ٹھیک کر لیتا ہوں ابھی۔ تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ کہاں گئے تھے تم؟ حنیفہ نے پوچھا تھا۔ ایک ضروری کام تھا، اسی سنجیدگی سے کہا۔ وہ دونوں بے حد پریشان ہوئے تھے۔ ایسی حالت میں کیا ضروری کام آن پڑا تھا؟ اور اگر کام تھا بھی تو کیا وہ کسی اور وقت نہیں کیا جا سکتا تھا؟ سلمان کی ڈانٹ پر وہ سر چکا کر رہ گیا تھا بس۔ پھر انہیں سر ہلا کر دھیرج رکھنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھایا۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ سلینا کو ایک نگاہ دیکھے بغیر ہی وہ ارمان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ تینوں فکر مندی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ کیا ہمیں ڈاکٹر کو نہیں بلانا چاہیے؟ سردار کی بے چین سی آواز ابھری تھی۔ ان دونوں نے سر ہلایا تھا۔ وہ نہیں مانے گا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی پٹی خود کرے گا تو وہ خود ہی کرے گا۔ سر، آپ سو جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے۔ سلمان کے کہنے پر انہوں نے ایک مضطرب سی نگاہ اس کے کمرے پر ڈالی اور پھر سر ہلا کر اپنے عارضی کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ دونوں اب فکر مندی سے سلینا کی جانب دیکھ رہے تھے۔ مجھے اس کے پیچھے جانا چاہیے، وہ میری وجہ سے زخمی ہوا ہے۔ حنیفہ نے اسے آگے بڑھنے سے روکنا چاہا تو سلمان نے انہیں روک دیا۔ وہ پہلے ہی اس کی طرف سے بہت پریشان ہے، کرنے تو اس کی مدد، اور وہ بے بسی سے چپ رہ گئے تھے۔ سلینا نے آگے بڑھ کر اس کے کمرے کا آدھ کھلا دروازہ بجایا۔ وہ نہیں پلٹا، جانتا تھا کہ کون ہوگا۔ وہ جواب نہ ملنے پر بھی آگے بڑھائی تھی۔ وہ اب سفید ڈریس شرٹ کے بٹن کھولے، زخم پر روئی رکھے ہوئے تھا، تکلیف کے باعث دانت جما رکھے تھے۔ اس نے بھاری ہوتے حلق کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے روئی لی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سلینا کی آنکھیں ضبط کے باعث گلابی تھی اور اس کی زخم میں ہوتی شدید جلن کے باعث اس نے اسے نہیں روکا۔ معدے سے نیچے قدرے ایک طرف ایک گہرا سا زخم تھا۔ اس کے سینے پر اوپر تک سفید پٹیاں بندھی تھی۔ وہاں محض ایک زخم نہیں تھا، بس تازہ زخم تھا جو تکلیف دے رہا تھا۔ باقی کے زخموں پر پٹی بندھی تھی۔ اس نے ان زخموں سے نظریں چرائی تھی، پھر روئی کو نرمی سے اس کے زخم پر رکھا۔ تکلیف پر وہ پھر سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اب وہ روئی پر دوائی لگائے اس کے زخم پر رکھ رہی تھی۔ اس کی ہلکی سی کراہ ابھری۔ سلینا کی آنکھ سے آنسو گرا، لیکن وہ بالکل خاموشی سے اس کے زخم پر مرہم رکھتی جا رہی تھی۔ اب وہ ہلکا سا چھپ کر اس کے زخم پر پٹی لگا رہی تھی۔ حلق میں آنسو ضبط کرنے کے باعث تکلیف ہو رہی تھی اور پھر پٹی کم پڑنے پر وہ پلٹی اور فرسٹ ایڈ باکس سے مزید پٹی نکالنے لگی۔ جب پلٹی تو کئی آنسو رخساروں پر بالکل خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن یاسر نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنی آنکھوں کا؟ درد کی شدت کے باعث آواز پھٹی پھٹی سی تھی۔ اسے جیسے اس کی آنکھیں دیکھ کر بے حد افسوس ہوا تھا۔ ٹھیک تو ہیں؟ نظریں چرا کر متروم سی آواز میں کہا، ساتھ ہی گیلی سانس بھی اندر کو کھینچی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، کلائی اب تک اس کے ہاتھ میں قید تھی۔ ادھر دیکھو، نرمی سے کہا تھا۔ سلینا نے اسے دیکھا۔ اس کی پلکیں اتنی بھیگی ہوئی تھی کہ وہ چند پل اسے بالکل چپ ہوا دیکھتا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اسی نرمی سے پوچھا۔ وہ اسے شکوہ کرنا نظروں سے دیکھتی رہی۔ کچھ نہیں، بے رخی سے کہہ کر وہ پھر سے پٹی کرنے کے لیے جھکنے لگی، لیکن وہ اس کی کلائی اب تک تھامے ہوئے تھا۔ وہ جھک نہیں سکی۔ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ حل کر دیتا ہوں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولی تو آواز ہلکی سی کانپی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ پھر کیوں رو رو کر اپنی آنکھوں کا ایسا حال کر رہی ہو؟ یہ میری آنکھیں ہیں، میں چاہے جو بھی کروں ان کے ساتھ۔ ہٹ درمی سے چہرہ اٹھا کر کہا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب تم ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتی ہو؟ کیا واقعی؟ وہ اس کا سوال سن کر لاجواب سی ہوئی تھی۔ پھر اپنی کلائی تیزی سے چھڑائی، شدید ناراضی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ آبرو سے زخم کی جانب اشارہ کیا۔ ٹھیک ہو جائے گا یہ، تم رونا بند کرو۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ اتنی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ ہاں، تکلیف تو ہو رہی ہے۔ لب سفید پڑ رہے تھے، لیکن وہ ضبط کیے اس کی باتوں کا جواب نرمی سے دے رہا تھا۔ پھر تم ایسے کیوں ایکٹ کرتے ہو جیسے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ میں ایکٹ نہیں کرتا سلینا، مجھے ایکٹ کرنا نہیں آتا۔ پھر تم کسی کو بتاتی کیوں نہیں ہو؟ تم اتنے ضدی، ہٹ درم اور بدتمیز کیوں ہو؟ آواز لرز رہی تھی، غصے سے، غم سے۔ وہ اسے بالکل خاموشی سے دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ سے پوچھا، رو کیوں رہی ہو؟ دل چاہ رہا ہے میرا،
بہت دھاڑے مار کر رونے کا دل چاہ رہا ہے۔ خوش؟ زخمی آواز میں پوچھا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ سیلینا نے بھی اس سے مزید کوئی بات نہیں کی۔ وہ اس پر شدید غصہ تھی۔ اسی خفکی سے پٹی کرنے لگی۔ احتیاط سے پٹی لگا کر وہ سیدھی ہوئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی کو سیٹ کر اس کے پیچھے رکھی۔ کہا کچھ نہیں۔ وہ ناراض تھی۔ پھر ہاتھ اٹھا کر کندھے پر دھرے بالوں کو جوڑے میں لپیٹنے لگی۔ وہ بس آنکھیں اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو، تحکم سے کہا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اب وہ فرسٹ ایڈ باکس قدموں کے پاس رکھے اس کے سامنے پنجوں کے بل براجمان تھی۔ ریشمی بالوں سے ایک لٹ پھسل کر رخسار پر آ گری تھی۔ وہ اس سے بے نیاز اب اس کی جانب ہتھیلی بڑھائے ہوئے تھی۔ ہاتھ دو۔ آنسو اب خشک ہو چکے تھے اور وہ بس خفا خفا سی اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ اس نے اسی خاموشی سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس نے ایک پل کو نگاہ چکا کر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اسے۔ ہاتھ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے لمحے بھر کو دوسرے ہاتھ سے سر کھجایا تھا، پھر کھنکارا۔ اسے دیکھا جو کڑے تیور لیے اس سے جواب طلب کر رہی تھی۔ واجد کو مارا ہے۔ کچھ پل بعد چٹائی سے کہا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر گری لٹ میں اس کی آنکھیں الجھنے لگی تھی۔ بہت اچھا کیا، نارمل سے انداز میں کہا اور پھر اس کے ہاتھ پر دوائی لگی روئی رکھنے لگی۔ میرے لیے مزید اور کتنے لوگوں کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تنزیہ پوچھا۔ وہ اس کے رخسار پر گری لٹ کو دیکھ رہا تھا، اس لیے محض سا کہا، جتنے لوگوں کو مارنے کی ضرورت پڑی۔ تم ہمیشہ ایسے نہیں کر سکتے، خاص کر تب جب تم زخمی ہو، تب جب تمہارا زخم کھل گیا ہو، تب جب تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہو، تب جب تمہیں سب اپنا خیال رکھنے کے لیے کہہ رہے ہوں، تب جب سب تمہاری وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں، تب تم اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ وہ تیزی سے بولتی جا رہی تھی، ساتھ چہرہ بھی پیچھے جھٹکا تاکہ رخسار پر جھولتی لٹ کو پرے دھکیل سکے۔ یاسر کو لگا وہ مزید خود کو نہیں روک پائے گا۔ اس نے اسی خاموشی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی لٹ کان کے پیچھے انتہائی نرمی سے اڑسی تھی۔ وہ جو کہتی جا رہی تھی یکدم ساکت ہوئی۔ بے اختیار اسے دیکھا۔ ہر جانب لمحے بھر کو خاموشی سے پھیل گئی تھی۔ یہ تمہیں تنگ کر رہی تھی، اس نے آہستہ سے کہا تھا، بالکل معصومیت سے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ خفکی سمٹنے لگی، ساتھ ہی سر چٹک کر اس کے ہاتھ پر پٹی باندھنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم سے نہیں پوچھا اور تم مجھ سے بات مت کرو، اسی مصروف سے انداز میں کہا تو وہ بے اختیار مسکرایا۔ اس کی جانب دیکھا۔ بات نہیں کروں؟ نہیں، پھر کیا کروں؟ بس چپ کر کے بیٹھو۔ مجھ پر ظلم کرنے کے بعد تم ایسے ایکٹ کیسے کر سکتی ہو جیسے میں نے تم پر ظلم کیا ہو؟ وہ جاننا چاہتا تھا۔ مجھے مت اکساؤ کہ میں تمہیں پھر سے مارنے لگ جاؤں۔ کیا تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے کہ تمہارے سینے پر بھی زخم ہے؟ تم نے کچھ کہا کیوں نہیں مجھے اس وقت؟ روکا کیوں نہیں؟ تم پاگل ہو؟ تم نے مجھے موقع ہی نہیں دیا بتانے کا۔ ایک بار کہتے، ایک بار کہ سیلینا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بس ایک بار۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار نمی پھر سے اترنے لگی تھی۔ جب کوئی دوسرا تکلیف میں ہو تو اپنی تکلیف کا ذکر نہیں کیا کرتے۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے، میں تمہیں آئندہ اس کے لیے کبھی نہیں معاف کروں گی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، آنکھوں میں تنبیہہ لیے وہ اسے انگلی اٹھا کر گویا خبردار کر رہی تھی۔ اسی پل کمرے کے آدھ کھلے دروازے میں حنیفہ اور سلمان نمودار ہوئے تھے۔ ہو گئی پٹی؟ جی بابا، ہو گئی۔ سلمان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ چند دوائیاں اس کی جانب بڑھا کر انہوں نے پانی کا گلاس بھی اس کی جانب بڑھایا تھا۔ وہ اب اٹھ کر فرسٹ ایڈ باکس بند کر رہی تھی، پھر بیڈ کی جانب بڑھ آئی، اس کا لحاف پیچھے کیا۔ سلمان اب اسے ہلکا سا سہارا دے کر بیڈ تک لا رہے تھے۔ اسے زخموں میں شدید کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ بستر تک آیا اور اسی خاموشی سے لیٹ گیا۔ سلمان اب اس پر لحاف درست کر رہے تھے، اسے آرام کی ضرورت تھی۔ تم جب تک مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتے یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ ان کی تحکم سے بھرپور آواز پر وہ محض سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ وہ اسی کے ساتھ سیلینا کی جانب پلٹے۔ سیلینا، تم بھی چند دنوں کے لیے کام سے چھٹی لو، تم دونوں کو ذہنی طور پر آرام کی بے حد ضرورت ہے، اور اب میں دوبارہ تم دونوں کو میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ آخر میں سنجیدگی سے کہا تو سیلینا کے ساتھ کھڑے حنیفہ بھی ہنس دیے۔ سیلینا نے سر جلدی سے اسبات میں ہلایا اور یاسر نے کوفت سے۔ وہ باہر کی جانب پڑے تو حنیفہ اس کے بستر تک چلتے ہوئے آئے۔ لحاف کے اوپر دھرے اس کے پٹی میں جکڑے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہلکا سا تھپتھپایا۔ تھینک یو، ہلکا سا کہا تو اس نے سر ہلایا۔ اب آرام کرو۔ وہ اسی کے ساتھ سیلینا کی جانب چلے آئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ ہی دروازے کی جانب پڑی تھی۔ وہ باہر نکل گئے تو اس نے ایک پل کو پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رخسار پر لٹ اب پھر سے جھولنے لگی تھی۔ ان دونوں کی نظریں ملی۔ اس نے آنکھوں پر اگلے ہی پل بازو رکھا تو وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں اب حنیفہ سلمان سے جانے کے لیے اجازت طلب کر رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ ہی داخلے دروازے تک بڑھ آئی تھی۔
اسی پل گھر میں ارمان داخل ہوا۔ وہ وہیں دروازے میں ٹھہر کر ان سے کھانے کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ انداز میں ہمیشہ کی طرح نرمی تھی۔ حنیفہ نے کہا کہ وہ کھانا اپنے گھر جا کر ہی کھائیں گے، تو اس نے مزید اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ حنیفہ کی موجودگی کے باعث سیلینا اس سے سائرہ کے متعلق بات نہیں کر سکی۔ وہ دونوں باہر کی جانب پڑے تو وہ جیب میں چابی اڑستا اندر بڑھ آیا۔ گھر خالی پڑا تھا، یقیناً سب سونے جا چکے تھے۔ رات بھی خاصی گہری ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو یاسر نظر آیا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے لمحے بھر کو بازو آنکھوں سے ہٹایا۔ وہ اب تھکا تھکا سا چابی، والیٹ اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ وہ بغور چہرہ موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں تھے تم؟ سائرہ کو گھر چھوڑنے گیا تھا، سرسری سا کہا۔ انداز کی چیک کار جیسے سمٹی ہوئی تھی۔ وہ خلاف توقع سنجیدہ محسوس ہو رہا تھا۔ تم اس کے ڈرائیور کب بنے؟ اس کے پوچھنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر یکدم بیڈ پر اس کے ساتھ گرنے کے سے انداز میں لیٹا۔ یاسر نے بے ساختہ ہی اپنے زخم پر ہاتھ رکھا تھا، ایک ضبط سے بری نگاہ اس پر ڈالی۔ آرام سے، زخمی ہوں میں۔ اچھا، تو تمہیں خیال آ گیا کہ تم زخمی ہو؟ اس کے انداز کی گرم جوشی مفقود تھی۔ آہستگی سے بنا کسی جوش کے کہا تو وہ چونکا۔ بغور گردن موڑے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بس خاموشی سے چھت کو تک رہا تھا۔ تم نے تو پروپوز کیا تھا نا اسے، کیا بنا اس کا؟ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پھر کس سے کرنا چاہتی ہے؟ بتاؤ، توڑ دیتے ہیں ہڈیاں اس کی۔ وہ ہنس دیا تھا۔ کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی وہ۔ کچھ پل بعد اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ کیوں؟ اس کے پوچھنے پر کچھ لمحات پہلے کے مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھومے تھے۔ بستر پر دراز وہ مفلوج وجود، اس وجود کے ساتھ استادہ اس کی جانب پشت کیے سائرہ رندی ہوئی آواز میں اسے کچھ کہتی ہوئی۔ بس نہیں کرنا چاہتی، اس کے اپنے ریزنز ہیں۔ تم اتنی جلدی پیچھے ہٹنے والوں میں سے تو نہیں ہو؟ پھر اب کیا ہوا؟ میں پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ پھر کیا کر رہے ہو؟ محبت۔ اس کے جواب پر یاسر نے اسے کڑوے حلق کے ساتھ دیکھا تھا۔ ارمان نے اس کی جانب چہرہ پھیرا اور پھر اس کے تاثرات دیکھ کر دل کھول کر ہنسا۔ ہنستے ہنستے وہ پھر سے چھت کو تکنے لگا تھا۔ کچھ پل بعد ہنسی سمٹ گئی۔ اب پھر سے خاموشی حائل ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اسے منا لوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ گڈ فار یو۔ اب مجھے سونے دو اور اپنا محبت نامہ بند رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھوں پر پھر سے بازو رکھ لیا تھا۔ ارمان نے چہرہ اس کی جانب پھیر کر دیکھا۔ سیلینا سے ملاقات ہوئی؟ میں جواب نہیں دے رہا۔ بازو رکھے ہی وہ بولا تو وہ ہنس دیا۔ نہیں ہوئی، میں سو گیا ہوں۔ ارمان پھر سے ہنس دیا تھا۔ آخرکار اس نے پوچھنا ترک کر دیا۔ وہ جانتا تھا اب وہ اسے جواب نہیں دے گا۔ سر کے نیچے ایک ہاتھ رکھ کر اب وہ بالکل خاموشی سے چھت کو تک رہا تھا۔ رات کھڑکی کے پار اسی طرح قطرہ قطرہ تحلیل ہو رہی تھی۔ حنیفہ اسے لیے گھر چلے آئے تھے۔ وہ پہلے پہل تو داخلی دروازے میں ہی ٹھہری رہی۔ حنیفہ نے اسے رکتا دیکھ کر لمحے بھر کو خود بھی قدم روک لیے تھے، پھر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر بڑھتی، نگاہیں گھما کر گھر دیکھ رہی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا، سکینت تھی۔ لاؤنج میں رکھے صوفے ایل شیپ تھے، سفید بے داغ قالین پر رکھے گہرے کتھئی رنگ کے ایل شیپ صوفے۔ وہ آگے بڑھائی تھی۔ اوپری منزل کے زینے باقی گھروں کے مقابلے میں کارنر سے اوپر کی جانب جا رہے تھے۔ چکر دار زینوں کے ٹائلز چکنے سفید تھے، انہی زینوں کے ساتھ گلاس وال موجود تھی۔ شیشے کی اس دیوار سے باہر بنے مختصر سے سبزہ زار کا منظر واضح تھا۔ گلاس وال کے قدرے اوپر راڈ پر لگے پردے ملائی رنگ کے تھے، نرم سے۔ اس نے چہرہ گھما کر دیکھا۔ دو کشادہ کمروں کے دروازے اس پہر بند تھے۔ دائیں جانب بنے کمرے سے ذرا فاصلے پر انگریزی طرز کا کچن بنا تھا۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اس کی تراش خراش اتنے سلیقے سے کی گئی تھی کہ وہ کشادہ اور کھلا کھلا سا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل حنیفہ کی جانب دیکھا تھا۔ وہ پر امید نگاہیں لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ بابا، یہ گھر، یہ آپ نے کیسے سیٹ کیا ہوا ہے؟ یہ میں نے سیٹ نہیں کیا بچے، میں نے انٹیریئر ڈیزائنر سے گھر بنوایا ہی ایسا ہے، اور پھر چند کورین آرٹسٹ نے اس کے سامان کی تراش خراش کی ہے۔ وہ ہر چند ماہ بعد اس کی سیٹنگ خود ہی تبدیل کرنے آتے ہیں۔ میرے پاس تو گھر دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ان تک چلی آئی تھی، پھر انہیں اسی محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ بابا، میں آپ کو بابا کہہ رہی ہوں، اور یہ اتنا نیچرلی میرے منہ سے نکل رہا ہے کہ میں بالکل بھی آکورڈ نہیں ہو رہی، ایسے جیسے میں ہمیشہ سے آپ کو بابا کہتی رہی ہوں۔ اس نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا تھا۔ حنیفہ نے آنکھوں میں آئی نمی انگلیوں سے صاف کی تھی۔ میں ترس گیا تھا اس لفظ کو سننے کے لیے۔ اب تم کہہ رہی ہو تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے لگایا تھا۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھے یوں ہی کھڑی رہی۔
کتنا پرسکون احساس تھا اپنے باپ کے گھر میں موجود ہونے کا، اپنا گھر ہونے کا، اپنا ہوم ہونے کا۔ میں نے تمہارا کمرہ بالکل سیٹ کروا رکھا ہوا ہے، بس مجھے امید تھی کہ تم ایک دن ضرور آؤ گی۔ ملازمین کمرے کی صفائی بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں یوں ہی آگے بڑھے تھے، پھر بند کمروں میں سے ایک کا دروازہ وا کیا، آگے بڑھ کر بتی روشن کی۔ ہلکے رنگوں سے مزین کمرے نے سیلینا کی آنکھوں میں جگنوں سے بھر دیے تھے۔ وہ اب آگے بڑھ کر اپنے بیڈ، شیلف، ان میں رکھے قیمتی شو پیس، شیشے کی کھڑکی، ڈریسنگ ٹیبل اور اس پر رکھے بیش بہا میک اپ اور پرفیومز کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک ایک شے کو اٹھا کر دیکھا تھا۔ قیمتی چکنی لکڑی سے بنی دیوار کی الماری کا دروازہ کھولا۔ استری شدہ کپڑے، ہیلز، بیگز، کیا کچھ نہیں تھا اس کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں نمی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ حنیفہ کی جانب پلٹی۔ ماں نے آپ سے طلاق کیوں لی تھی پاپا؟ چند پل یوں ہی خاموشی سے سرک گئے تھے، پھر حنیفہ نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھ آئے۔ میں اس وقت ایجنسی کا ایک بہت معمولی سا ملازم تھا۔ میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ ایک مناسب سا کرائے کا گھر لینے کی حیثیت بھی رکھتی۔ اس نے اپنے بہتر مستقبل کے لیے مجھے چھوڑ دیا تھا، پھر جانے وہ کتنے سالوں تک مجھے ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملی۔ کچھ میری بزدلی بھی تھی کہ میں تمہیں اس سے واپس لینے کی ہمت نہیں کر سکا۔ شاید میں خود کو تمہارے اور اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اس کے بیڈ پر آ بیٹھے تھے، کہتے کہتے جیسے سانس سا پھول گیا تھا۔ ان سالوں کے بارے میں بات کرنا بھی اذیت ناک تھا۔ وہ ان کی جانب بڑھ آئی، پھر ان کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی۔ وہ چہرہ جھکائے ہوئے تھے، شاید وہ اس سے شرمندہ تھے۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تو انہوں نے اس کی جانب دیکھا۔ گھر میں موجود خاموش سی سکینت اب گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں پاپا کہ اگر آپ مجھے یہ سب کچھ بھی نہ دیتے تو میں تب بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتی جتنا میں اب کر رہی ہوں۔ اگر ماں مجھے آپ کے پاس چھوڑ کر چلی جاتی اور اپنے ساتھ در در نہ بھٹکاتی تو شاید آج میں اتنی محروم نہیں ہوتی پاپا۔ میں تب بھی آپ کے ساتھ رہنے پر راضی تھی جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اور میں آج بھی آپ کے ساتھ رہنے پر راضی ہوں جب آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ میری محبت چیزوں سے مشروط نہیں ہے پاپا۔ میری محبت کبھی چیزوں سے مشروط نہیں تھی، اور وہ جانتے تھے کہ سیلینا ان جیسی کیسے تھی۔ اسے پیسے، اسٹیٹس اور چیزوں سے کبھی فرق نہیں پڑا تھا۔ اسے تو بس رشتوں سے فرق پڑتا تھا، ان رشتوں کی پائیداری اور محبت سے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، پھر نم آنکھوں سے مسکرائے۔ میری بیٹی بہت پیاری ہے۔ آپ کی پیاری بیٹی کو بہت بھوک لگی ہے پاپا۔ اور انہیں اس کے یکدم بولنے پر جیسے ہوش آیا تھا۔ راجا تو اب تک سو گیا ہوگا۔ انہوں نے غالباً خان ساما کا نام لیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے پاپا؟ اس وقت ہم اسے تھوڑی اٹھائیں گے، اس وقت تو ہم کھانا آرڈر کریں گے۔ ساتھ ہی اس نے حنیفہ کے ہاتھ سے موبائل بھی اچکا تھا۔ وہ اس کی حرکت پر مسکرائے تھے۔ چند ہی پل بعد کچن میں لگی گول میز پر وہ دونوں آمنے سامنے براجمان تھے۔ پیزا کے کھلے ڈبے اور ٹھنڈی کوک کی چسکیوں کے درمیان وہ مسلسل بول رہی تھی، اور حنیفہ ایک ہاتھ پر چہرہ ٹکائے اسے سن رہے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا پیارا بولتی ہے۔ یاسر مجھے ہمیشہ کہتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں۔ سچ پوچھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اتنی بے وقوف ہوں۔ مطلب لڑکیاں اتنی ہی سمجھدار ہوتی ہیں جتنی میں ہوں۔ آپ بتائیں، کیا میں سمجھدار نہیں؟ کیوں نہیں؟ حنیفہ نے چہرہ ہاتھ سے اٹھا کر تائیدی انداز میں کہا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ بس سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ میں ہمیشہ اس کے سامنے بے وقوف بن کر رہ جاتی ہوں۔ جانتے ہیں، ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اگر ہم CCTV کیمرے لگا دیں تو کیا تمام جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا؟ حنیفہ یکدم اس کے سوال پر ہنس دیے تھے۔ وہ خود بھی ہنس رہی تھی۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم سب سمجھدار ہو گئے تو دنیا بہت بورنگ اور زرد سی ہو جائے گی۔ اسے بہار جیسے رکھنے کے لیے کچھ بے وقوفوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہیں؟ کیوں نہیں؟ انہوں نے پھر سر تنا تھا۔ اب دیکھیں، کیا کوئی میرے جتنا کیوٹ بے وقوف ہے آپ کی زندگی میں؟ ہاں، تم ہو نا؟ وہ یکدم ہنس دی تھی۔ حنیفہ بھی ہنس رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے بنا سوچے سمجھے یاسر کا نام مہندی سے اپنی ہتھیلی پر لکھوا لیا تھا۔ مجھ سے لڑکی نے نام پوچھا تو میں نے اس کا نام بتا دیا۔ آس پاس بیٹھی لڑکیاں میرے نام بتانے پر ہنسی تھیں۔ مجھے ان کی ہنسی سمجھ نہیں آئی۔ پھر بعد میں جا کر پتہ چلا کہ وہ کیا مطلب نکال رہی تھی۔ اف! حنیفہ ہنستے جا رہے تھے۔ ایک بات بتاؤ، یہ تم بات کرتے ہوئے 27 سے 7 سال کی کیسے ہو جاتی ہو؟ اور وہ ان کے سوال پر ہنستی تھی۔ پہلی دفعہ حنیفہ کے کچن سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کھانا کھایا جا چکا تھا۔ وہ اب بیڈ پر دراز گردن تک لحاف تانے ہوئے تھی۔ حنیفہ اس کے سرہانے بیٹھے تھے، اس کے بالوں کو نرمی سے سہلا رہے تھے۔ بابا، یہ خواب تو نہیں ہے نا؟ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے ڈر کر پوچھا تھا۔ آج کا دن ان دونوں کے لیے بہت طویل تھا۔ نہیں،
آج یہ خواب نہیں ہے۔ وہ مسکرائی تھی، پھر ان کا ہاتھ اپنے رخسار تلے رکھ کر سو گئی۔ کچھ پل بعد اسے سوتا دیکھ کر حنیفہ آہستہ سے اٹھے تھے۔ اس کا لحاف احتیاط سے درست کیا، بال آخری دفعہ سہلائے اور پھر آہستگی سے قدم اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ آج انہیں بہت عرصے بعد بہت پرسکون نیند آنی تھی۔ اسی پہر گہری ہوتی رات تلے ماریا اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھی تھی۔ اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہی بستر پر سو رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر بیڈ سے اٹھائی، دروازہ کھولا اور پھر آگے بڑھائی۔ ٹھنڈے ٹائلز پر چلتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھا ہوا تھا۔ نیچے گھر میں گہری خاموشی تھی، ملازمین سونے جا چکے تھے اور رات خاصی گہری ہو رہی تھی۔ اس نے قدم زینوں پر دھرے اور آہستہ سے نیچے اترنے لگی۔ اگلے ہی پل اس نے لاؤنج کا راستہ عبور کیا اور پھر آگے بڑھائی، اونچے داخلی دروازے پار کیے اور پھر چونک کر رک سی گئی۔ سامنے ہی سبزہ زار پر لگی سفید کرسیوں پر اس کے ماں باپ اور حسن مصطفیٰ براجمان تھے۔ شعیب قدرے بے رکی اور بگڑے تاثرات لیے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس کی ماں کا چہرہ بھی اتنا ہی اسپاٹ تھا، لیکن وہ پھر بھی حسن کی وضاحت کو سننے کا تکلف کر رہی تھی۔ اس نے بے دلی سے یہ سب دیکھا اور پھر اندر چلی آئی۔ کافی دیر بعد وہ دونوں بھی اٹھ کر اندر آئے تو اسے صوفے پر اندھیرے میں بیٹھا دیکھ کر چونک گئے۔ بیٹا، اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر بتیاں روشن کی تھی۔ اس نے زخمی آنکھوں سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا۔ یہ آدمی یہاں کیوں آیا تھا پاپا؟ اس کی آواز میں عجیب سرسراہٹ تھی۔ شعیب نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔ وہ مجھے واجد کے رویے کی وضاحت دے رہا تھا۔ کیا آپ نے اسے نہیں بتایا کہ ہمیں کسی قسم کی وضاحت درکار نہیں ہے؟ میں نے اسے یہی بتایا ہے، انہوں نے جلدی سے کہا تو اس نے تلخی سے ان کی جانب دیکھا۔ احساس زیاں نے اس کی آنکھیں پل بھر کو سرخ کر دی تھی۔ لیکن آپ نے اس سے اپنے کاروباری تعلق کو توڑنے کے متعلق بات نہیں کی ہوگی؟ اس کے سوال پر وہ دونوں چونکے تھے۔ اس کی ماں زائدہ اور شعیب کے درمیان علیحدگی ہو چکی تھی، لیکن اس کے معاملے کی وجہ سے اس کی ماں اسی کے ساتھ ایک چھت تلے رہنے آئی تھی۔ شعیب سے لاکھ اختلافات سہی، لیکن ماریا اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ آپ نے نہیں کی، مجھے آپ سے یہی امید تھی ڈیڈ۔ آپ کی بیٹی کی چاہے ان کا بیٹا زندگی تباہ کرتے، لیکن پھر بھی آپ اس سے کاروباری تعلق کو استوار کیے ہوئے ہیں۔ کیا میری آپ کی زندگی میں یہی اہمیت ہے؟ وہ اٹھ کر یکدم ان پر چلائی تھی۔ زائدہ نے بے اختیار اسے آگے بڑھ کر سنبھالا تھا۔ شعیب بے حد سفید چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اسی طرح زائدہ کے دونوں ہاتھوں کو چٹک کر آگے بڑھی اور ان کے سامنے بھیگی آنکھوں کے ساتھ انگلی لہرائی۔ آپ کی بدعمالیوں کی سزا آپ کی بیٹی کو ملی ہے ڈیڈ۔ آپ نے پوری زندگی اتنی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے اور کسی ایک کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ آپ نے ساری زندگی ماں کو سزا میں رکھا، اپنی بیوی موجود ہونے کے باوجود بھی آپ باہر منہ مارتے رہے۔ یہ سب جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ آپ کی بدعمالیوں کے نتائج ہے۔ وہ بلند آواز سے بولتی جا رہی تھی، آواز پھٹ رہی تھی۔ پیچھے کھڑی زائدہ رونے لگی تھی۔ شعیب بس شعلہ پار نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اپنے باپ سے بات کرنے کی تمیز بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے تمہیں۔ تمیز؟ آپ اس وقت تمیز کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہیں ڈیڈ؟ میری زندگی تباہ ہوئی ہے، میری زندگی تباہ ہوتی جا رہی ہے اور اس کے ذمہ دار سراسر آپ ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ مار کر بولی تو شعیب نے ضبط کھو کر اسے زوردار چانٹا رسید کیا۔ وہ پیچھے جا گری تھی۔ زائدہ کی چینخ بے ساختہ تھی۔ ماریا نے اسی تنفر سے رخسار پر ہاتھ رکھ کر انہیں دیکھا تھا۔ میں اب اس ملک میں نہیں رہوں گی۔ میں یہ ملک چھوڑ کر اپنے بیٹے کو لے کر کہیں دور چلی جاؤں گی، آپ سے، اس گھر سے، اس زندگی سے۔ وہ بھی ضبط کھو کر پوری قوت سے چلائی تھی، پھر اپنا ہاتھ بری طرح چھڑا کر تیزی سے زینے عبور کرتی اوپر پڑتی گئی۔ وہ دونوں گردنیں اٹھا کر اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ پھر زائدہ نے ایک تلخ نگاہ شعیب پر ڈالی۔ آپ یہ بھول گئے تھے شعیب کہ اعمال کے نتائج اگر آپ نہیں بھگتیں گے تو وہ آپ کی اولاد بھگتے گی۔ دیکھیں کیا حال ہو گیا ہے میری بیٹی کا۔ میری اتنی پیاری بیٹی کو ان 2% کے لوگوں نے ذلیل کر دیا ہے اور آپ اب تک ان سے کاروباری تعلق رکھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے کاروبار کو ایسے کوڑیوں کے دام نہیں بیچ سکتا۔ اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے مجھے حسن جیسے کاروباری دوستوں کی ضرورت ہے۔ یہاں کوئی فلم نہیں چل رہی ہے کہ میں جذبات میں آ کر سب تباہ کر دوں۔ وہ بھی اسی تنفر سے کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زائدہ نے بے بسی سے گہرا سانس لیا تھا۔ زندگی جیسے ان کی تباہ ہوئی تھی، اب بالکل اسی طرح سے ماریا کی تباہ ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے زخم تو برداشت کر لیے تھے، لیکن ماریا کی تکلیف دیکھنا بہت اذیت ناک تھا۔ وہ اگلے ہی پل زینوں کی جانب بڑھی تھی۔ انہیں ماریا کو تنہا نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ انتہا پر تھی اور انہیں اس کے انتہائی قدموں سے ہمیشہ خوف آیا تھا۔ اگلی صبح خاصی پرسکون اور اچھے موسم کے ساتھ طلوع ہوئی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا۔
दो दीवारों पर साथ साथ बने घरों में जिंदगी अपनी भरपूर तवानाई के साथ अंगड़ाई ले रही थी। सलमान किचन से बाहर जरा फासले पर रखी खाने की टेबल पर सरदार के साथ विराजमान नाश्ता कर रहे थे। उसी पहर अरमान भी फ्रेश सा कमरे से बाहर निकला। कुछ ही पल बाद यासिर भी बाहर निकल आया था। एक पुरसुकून नींद लेने के बाद वो कल से खासा बेहतर लग रहा था। तुम कहाँ जा रहे हो? सलमान ने नाश्ते के दौरान पूछा तो अरमान ने हाथ रोककर इन्हें देखा। एक ज़रूरी काम है। क्यों, कोई काम था? नहीं, कोई ख़ास काम नहीं था। मैं आज घर जाने के बारे में सोच रहा हूँ, सरदार ने कहा तो सलमान सीधे हो बैठे। यासिर और अरमान ने भी चेहरे उठाकर इन्हें देखा था। आप कुछ दिन और ठहर जाए ना सर। यासिर तो यही है। नहीं बेटे, वहाँ घर तन्हा है। मुलाजमीन और ज़मीनों के बहुत से काम देखने होते हैं। मैं पहले ही एक हफ्ते से छुट्टी पर हूँ, मज़ीद छुट्टी नहीं ले सकता। इनका जवाब सुनकर सलमान खामोश हो गए थे। यासिर ने अगले ही पल सर हिलाया था, साथ ही कांटे से अंडा तोड़कर मुंह में रखा, नफासत से नवाला चबाया। ठीक है, मैं आपको घर छोड़ दूंगा, तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे? सलमान ने यकदम टोका तो इसने गहरा सांस लिया। जी चीफ, मैं बस दादा को छोड़कर वापस आ जाऊंगा। मुझे अरमान के साथ कुछ तहकीकात करनी है। इसके कहने पर इन्होंने चंद पल बाद सर हिलाया था। दादा, आप अभी मत जाएं, एक काम है जहां आपका होना बेहद ज़रूरी है, अरमान ने यकदम कहा तो सब ने यकबारगी उसकी जानिब देखा। सलमान के चेहरे पर नासमझी सी उभरी थी। और ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है? एक काम, मैं आज आपको तमाम तफसीलात बता दूंगा। अगर आज वो काम नहीं हुआ तो आप अपने घर चले जाइएगा, वो कहकर उठ खड़ा हुआ था। सरदार ने इसके अधूरे नाश्ते को देखा। अच्छा, नाश्ता तो पूरा कर लो, मैं निकलता हूँ, मुझे ज़रा कुछ ज़रूरी काम है। वो इजलत में चाबी और मोबाइल जेब में अड़सता बाहर की जानिब पड़ा तो सलमान ने बेसाख्ता गहरा सांस भरकर सर नफी में हिलाया। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। छुट्टी के दिन भी इसके ज़रूरी और गैर ज़रूरी काम ख़त्म नहीं होते। यासिर ने यूं ही चेहरा फेर कर इसकी पुश्त को देखा था। वो दाखिली दरवाजे से दूर होता जा रहा था। वो दोबारा से अपने खाने की जानिब मतवज्जो हुआ था। नाश्ते के बाद वो कमरे में दोबारा चला आया था। खाली स्टडी टेबल की जानिब देखा और फिर कुछ सोच कर नंबर मिलाने लगा। हाँ साहिर, मैं अरमान के घर हूँ, तुम मुझे समरीन रज़ा और दूसरे केसेस की फाइल्स लाकर दे सकते हो? फिर चंद पल ठहर कर दूसरी जानिब कुछ सुना। नहीं, मैं एजेंसी नहीं आ सकता एक दो दिन तक, इसलिए घर पर ही केस स्टडी कर लूँगा। फ़ोन रखकर वो कमरे से बाहर चला आया था। टीवी लॉन्च में सलमान और सरदार बैठे थे। आज छुट्टी का दिन था, इसीलिए सलमान फारिग थे। इसी फरागत से फ़ायदा उठाते हुए वो सरदार को भरपूर कंपनी दे रहे थे। वो भी इनके साथ आ बैठा था। न्यूज़ चैनल्स पर कल हुआ वाक़या पूरे ज़ोरों शोर से बहस का हिस्सा था। हनीफा मज़हर, हसन मुस्तफ़ा और वाजिद हसन की जानिब से किए गए भारी इंकशाफात पर सबको बात करने का मौका मिल गया था। वो तीनों भी आपके पूरी तरह टीवी की जानिब मतवज्जो थे। ये वाजिद बेवकूफ़ है या इसने कोई चाल चली है? सलमान ने कदरे बेजार होकर वाजिद का चेहरा न्यूज़ चैनल पर उभरते देखकर पूछा था। वो जो पीछे होकर बैठा था, लम्हे भर को इन्हें देखा। वो बेवकूफ़ नहीं है, सियासी तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो अज़दवाजी तौर पर एक इंतहाई बेवकूफ़ शख्स है। इसने अपने तय एक अच्छा प्लान बनाया और सेलिना को छूट के ज़रिए खेलने की कोशिश की, लेकिन इसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि अगर सेलिना ने इस सब से इनकार कर दिया तो वो कैसे अपने बयानी का दिफा कर सकेगा। इसने महज ये सोचा कि अगर सेलिना के पास कोई रास्ता ना छोड़ा जाए तो वो इसके पास दोबारा चली आएगी। आखिर में कहकर कंधे उचकाए, सस्पेंडेड ड्रेस में मलबूस ड्रेस शर्ट के ऊपरी दो बटन खोले, गिरेबान को ज़रा अंदाज से पीछे किए, माथे पर बाल बिखेरे। वो इस सुबह में किसी टाइपराइटर जैसा लगता था, हैंडसम टाइपराइटर। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? सेलिना उसे वाज़ेह अल्फाज में अपनी नापसंदीदगी के बारे में बता चुकी है। सरदार को तो वाजिद कभी पसंद था ही नहीं। इनके पूछने पर वो हल्का सा मुस्कुराया था। वो सेलिना से ऑब्सेस्ड है दादा, उसे ये बात खुद भी नहीं पता है। उसे ये नहीं पता। इन्हें हैरत हुई थी। जी, उसे ये बात नहीं पता। हम में से बहुत लोग मोहब्बत और ऑब्सेशन के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाते। हमें अपना ऑब्सेस्ड और इंतहाई एबनॉर्मल रवैया मोहब्बत लग रहा होता है, उसे भी यही लग रहा है। जो हमला ओवर सेलिना के पीछे है, उसे भी यही लगता है कि वो एक फ़ैन है। फैंस को ऑब्सेशन कभी गलत नहीं लग सकता। वो उसे मोहब्बत जस्टिफाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे ये ठहर कर उंगली से टीवी की जानिब इशारा किया, ये सब कर रहा है। और इसीलिए बहुत सी आर्टिस्ट अपने फ़ैन से कोई भी ताल्लुक़ इस्तवार करने से गुरेज बरतते हैं। वाकई इसका रवैया इंतहाई है। अपनी बीवी को तलाक देती और रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बड़ा झूठ भी इतने आराम से कह दिया। सलमान ने कहा तो दादा ने सर हिलाया। सच शुक्र कि हनीफा ने आगे बढ़कर
سب کی غلط فہمیاں سلینا کے متعلق دور کر دیں۔ ویسے میں حیران ہوں، جب میں اسے کہتا رہا کہ تم ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لیتے سب کے سامنے، تو وہ مجھے ہمیشہ ٹالتا رہا۔ اب جانے کیوں یکدم وہ سب کچھ قبول کر گیا، ہے نا عجیب؟ سردار نے قدرے نا سمجھی سے کہہ کر تائیدی انداز میں سلمان کی جانب دیکھا تو انہوں نے یکدم یاسر کو دیکھا۔ وہ اثر لیے بغیر ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ جی سر، میں بھی حیران ہوں کہ کس نے اور کیسے اسے قائل کیا ہے۔ کیا تم جانتے ہو یاسر؟ اس نے بے اختیار سلمان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا تھا۔ شاید انہیں احساس ہو گیا ہو، ضروری نہیں ہے کہ کسی نے انہیں قبول کرنے کے لیے قائل کیا ہو۔ اسی سکون سے کہا تو سلمان نے مسکراہٹ دبائی۔ سردار اس کی بات سمجھ کر سر ہلا رہے تھے۔ کتنا کم جانتے تھے وہ اسے۔ چلو جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا، لیکن اب سلینا واجد کی پریس کانفرنس کا انکار کیسے کرے گی؟ کیا یہ اس کی شہرت کے لیے برا نہیں ہوگا؟ وہ نہیں کرے گی، اس نے کہا تو ان دونوں نے اس کی جانب چونک کر دیکھا۔ یاسر کے آگے ہسپتال کا وہ مصنوعی روشنیوں سے جگمگاتا کمرہ نگاہوں کے سامنے آیا تھا۔ وہ موبائل سامنے کیے واجد کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے موبائل ہاتھ میں سیدھا کیا اور چند ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اگلے ہی پل فون اٹھا لیا گیا تھا۔ دوسری جانب نظر تھا۔ سلینا اس پریس کانفرنس کا جواب نہیں دے گی نظر۔ اس نے بغیر کسی تہمید کے سپاٹ سے انداز میں بات شروع کی تو وہ دوسری جانب گڑبڑایا۔ کیا مطلب؟ تم اس پریس کانفرنس کا خود جواب دو گے اس کے مینیجر ہونے کے ناطے، لیکن لوگوں کو اس کی وضاحت درکار ہوگی، نہ کہ میری۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ تم اس کے لیے آئے جتنے ڈرامے دوسری ایکٹریس کو اسائن کر چکے ہو، اس کے بدلے تم اگر اس پر یہ احسان کر دو گے تو تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اس کی آواز ٹھنڈی تھی۔ دوسری جانب جیسے نظر کو سانپ سونگ گیا تھا۔ وہ ڈرامے، مجھے مزید کوئی بکواس نہیں سننی۔ تم اسے فون کر کے ابھی کہو گے کہ اس سب کا جواب تم دو گے، وہ نہیں۔ اگلے ہی پل اس نے فون کان سے ہٹا لیا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا تو ہسپتال کا کمرہ کہیں تحلیل ہو گیا تھا۔ دادا اور سلمان اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ نظر اس کا مینیجر ہے، وہی اس سارے واقعے کو ڈیل کرے گا۔ سلینا اب رپورٹرز کے سامنے نہیں جائے گی۔ اسی پل اس کا فون بجنے لگا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ساحر گھر کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر گیا تو وہ دونوں پھر سے ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گئے۔ سائرہ صبح ہی صبح فوٹو شوٹ کے میک اپ کے لیے سیٹ پر گئی ہوئی تھی۔ جب واپس پلٹی تو لمحے پر کو ٹھٹک کر رک سی گئی۔ گھر میں ہر جانب عجیب سی مہک بکھری تھی۔ اس نے صوفیہ کے کمرے سے نکلتی سسٹر کو دیکھا تو اسے آواز دے کر بلایا۔ وہ خوشی سے مسکراتی آگے بڑھائی تھی۔ کچھ غیر معمولی تھا اس کے چہرے پر، عجیب سی خوشی۔ کیا کوئی آیا ہوا ہے؟ جی بی بی۔ کون؟ اس نے پرس اور سامان اسے تھمایا اور پھر خود ہی آگے بڑھائی۔ راہداری عبور کی تو ماں کا کمرہ نگاہوں کے سامنے آیا۔ اس نے آدھ کھلا دروازہ مزید دھکیلا تو ساکت ہو کر ٹھہر سی گئی۔ کمرہ پھولوں سے بھرا تھا۔ بیڈ، صوفے، ٹیبل، ہر جانب پھولوں کے بکے رکھے تھے۔ وہ کرسی بیڈ سے قریب لگائے بیٹھا تھا۔ صوفیہ سے باتیں بھی کر رہا تھا، بالکل نارمل باتیں، جیسے وہ ہر روز ان سے ایسے ہی باتیں کرتا رہا ہو۔ اس کی باتیں، اپنی جاب کی باتیں، ان کی صحت یابی کی باتیں۔ کچھ محسوس کر کے اس نے آہستہ سے گردن پھیر کر دیکھا تو ٹھہر گیا۔ پھر اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، بالکل ساکت ہوئی۔ پھر اس نے ایک نگاہ کمرے پر ڈالی۔ آج وہاں دوائیوں کی بو نہیں تھی، آج وہاں محض پھولوں کی خوشبو تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز میں باریک سی لرزش تھی۔ آپ کی ماں کے لیے تحفہ۔ مجھے کل اس کمرے میں پھولوں کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوئی تھی، بالکل نارمل انداز میں بتایا۔ وہ حلق میں کئی آنسو رو کے اسے دیکھتی رہی، پھر اسی تیزی سے پلٹ گئی۔ وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ آگے بڑھتی آنسو روک رہی تھی۔ ارمان نے اسے آواز دے کر روکا تو وہ لمحے پر کو رکی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کی جانب بڑھ آیا تھا۔ آپ کو کیا لگا تھا سائرہ؟ مجھے لگا تھا کہ آپ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ آپ بھی ہر مرد کی طرح میری ذمہ داری دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس نے آنسو گرنے نہیں دیے۔ وہ کسی کے سامنے نہیں روتی تھی۔ ارمان نے اسے کوہنی سے تھام کر نرمی سے اپنی جانب موڑا تھا۔ میں شاکڈ تھا۔ آپ کو بھی باقی سب کی طرح نہیں آنا چاہیے تھا۔ کہیں آپ مجھ پر ترس تو نہیں کھا رہے؟ میری طرف دیکھیں، کیا آپ کو لگتا ہے میں آپ پر ترس کھا رہا ہوں؟ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مضبوط سی سائرہ کی آنکھیں گلابی تھی اور اگلے ہی پل کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں سائرہ۔ آپ کی تمام تر اچھائیوں، برائیوں، ذمہ داریوں اور غیر ذمہ داریوں کے ساتھ آپ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ میرے کس انداز سے آپ کو لگا کہ میں آپ پر ترس کھا رہا ہوں؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اگر میں انکار کر دوں تو میں آپ کو منا لوں گا۔ وہ ہنستی تھی، آنسوؤں کے درمیان بالکل کمزور لمحے میں۔
मुझे मनाना इतना आसान नहीं है। गीली सांस अंदर खींच कर कहा तो वो मुस्कुराया। जानता हूँ कितनी ज़बरदस्त खातून हैं आप। वो फिर से हंसती थी। वो इसे चंद पल देखता रहा। मैं आज आपके लिए रिश्ता लेकर आऊँगा। आपको इस रिश्ते के लिए हामी भरनी ही होगी। मैं सबको लाऊंगा, दादा, पापा, हनीफा अंकल, सेलिना, यासिर, सबको। ज़रूरत पड़ी तो इस शहर के लोगों को भी। इस शहर को भी आप इनकार नहीं कर सकेंगी। वो चेहरा उठाए हैरत से इसे देखकर रह गई थी। वो इतने अटल लहजे में कह रहा था जैसे अगर इसे पूरा शहर इकट्ठा करके लाना पड़ा तो वो इसके लिए ले ही आएगा। रिश्ता? जी हाँ, रिश्ता। लेकिन मैंने तो कोई तैयारी नहीं की है। आपको किसी तैयारी की ज़रूरत है क्या? ठहर कर पूछा तो इसके रुखसार गुलाबी हुए। ये वाली तैयारी नहीं, मेहमानों की तैयारी। किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। हम मिठाइयाँ लाएंगे, आप बस उन्हें स्वीकार कबूल कर लेना। वो इसके हिंदी लफ्ज़ पर हंस पड़ी थी। वो खुद भी हंस रहा था। फिर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए तो वो बेइख्तियार ही पलटकर इसे देखने लगी। वो मुड़ा, माथे तक हाथ ले जाकर सलाम किया और फिर लबों पर भरपूर मुस्कुराहट से जाए बाहर की जाने बढ़ गया। वो अगले ही पल माँ के कमरे तक चली आई थी। फिर ठहर कर एक पल को फूलों की खुशबू सांस के साथ अंदर उतारी। इसे हैरत भी हुई थी। इसे माँ के कमरे के लिए आज तक फूलों का ख्याल भला क्यों नहीं आया था। वो माँ के बिस्तर के साथ रखी कुर्सी खींच बैठी थी। इसे अब इन्हें अपने मतवक्को रिश्ते के मुतालिक बताना था। भले ही वो रद्द अमल नहीं दिया करती थी, लेकिन वो इन्हें बताना चाहती थी और वो इन्हें बता रही थी। दरवाजे में खड़ी सिस्टर फ्लोरेंस ने आज बहुत दिनों बाद इस घर में फूलों की अलवही महक महसूस की थी।